آئیے براہ راست آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم حضرت مریم کی وفات، حضرت عیسیٰ کے حیرت انگیز معجزات اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کی مشہور اسلامی روایت کا جائزہ لیں گے۔ یہ محض تاریخ کے چند اوراق نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسا بیانیہ ہے جس نے صدیوں سے بے شمار عقائد کو شکل دی ہے۔ ہم ان تمام واقعات کی ٹائم لائن کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں اور ماخذ کی روشنی میں قدم بقدم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ساری کہانی کا آغاز ایک انتہائی جذباتی اور دل کو چھو لینے والے منظر سے ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ویران ریگستان کی چھوٹی سی جھونپڑی ہے۔ روایت کے مطابق حضرت مریم وہاں اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں، لیکن اچانک وہاں موت کے فرشتے حضرت اسرائیل تشریف لاتے ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ایک ماں کی حیثیت سے انہوں نے آخری خواہش ظاہر کی کہ بس ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھ لیں، اسے الوداع کہہ سکیں اور کچھ نصیحت کر سکیں۔ لیکن روایت کے مطابق موت کے فرشتے نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت ایک لمحے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ تو چلیں سب سے پہلے اس بیانیے کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی حضرت مریم کی وفات کا مرحلہ۔ اب جب یہ بات طے پا گئی کہ وقت نہیں ٹلے گا، تو حضرت مریم نے اس الہی فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اسی ویرانی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ذرا سوچئے، جب حضرت عیسیٰ پھل لے کر واپس آتے ہیں اور اپنی والدہ کو اس خاموش حالت میں پاتے ہیں تو ان پر کیا گزری ہوگی؟ وہ شدید صدمے میں تھے اور اس ریگستان میں بالکل اکیلے تھے۔ لیکن یہاں روایت ایک بہت بڑے معجزے کا ذکر کرتی ہے۔ ماخذ کے مطابق ایسے میں جنت سے فرشتے انسانی شکلوں میں اترتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ خوشبودار عطر اور کفن لاتے ہیں تاکہ اس تنہا نبی کی، ان کی والدہ کی تدفین میں مدد کر سکیں۔ یہ ایک حیرت انگیز الہی مداخلت تھی۔ اس ذاتی صدمے کے بعد بیانیے کا رخ بدلتا ہے اور ہم دوسرے حصے پر آتے ہیں، یعنی انجیل کا نزول اور معجزات کی عطا کا مرحلہ۔ بیت المقدس واپس آنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی عوامی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ماخذ کے مطابق انہیں ایک نئی کتاب یعنی انجیل اور ایک نئی شریعت عطا کی گئی، اور بات صرف احکامات تک محدود نہیں تھی۔ انہیں ایسے حیرت انگیز معجزات دیے گئے جو واقعی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی اندھوں کو بینائی دینا، کوڑیوں کو مکمل شفا یاب کرنا اور مٹی کے پرندوں میں پھونک مار کر انہیں سچ مچ کا پرندہ بنا دینا۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں تھی، لیکن روایت بالکل واضح کرتی ہے کہ یہ سب کچھ خالصتاً الہی حکم سے ہو رہا تھا تاکہ ان کی سچائی کو ثابت کیا جا سکے۔ ظاہری بات ہے، جب اتنے بڑے معجزات سامنے آئیں گے تو معاشرے میں ہلچل تو مچے گی۔ لوگ دو واضح حصوں میں بٹ گئے۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو ان معجزات کو دیکھ کر نئی شریعت کو سچے دل سے قبول کر رہے تھے، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے وہ روایتی رہنما تھے جو ان سب چیزوں کو اپنے اقتدار اور پرانے طریقوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھنے لگے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ نئی تعلیمات ان کے قائم کردہ روایتی نظام کو بالکل تباہ کر دیں گی۔ اور پھر یہیں سے ایک بہت اہم اور فیصلہ کن موڑ آتا ہے۔ بیانیے کا تیسرا حصہ، آخری نبی کے حوالے سے کی گئی پیشن گوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت عیسیٰ نے احکامات میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اعلان کیا۔ ماخذ کے مطابق انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں جو ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، اسے تبدیل کر کے اب اتوار کا دن مقرر کر دیا گیا ہے، اور سختی سے ہدایت کی گئی کہ اس دن تمام دنیاوی کام کاج چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ ظاہر ہے جو لوگ پرانی روایات پر سختی سے کاربند تھے، ان کے لیے یہ بات کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ لیکن بات صرف دن کی تبدیلی تک نہیں رکی۔ ماخذ کے مطابق اسی موقع پر حضرت عیسیٰ نے ایک بہت بڑی اور تاریخی خوشخبری سنائی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کے بعد ایک اور عظیم اور آخری نبی تشریف لائیں گے جن کا نام حضرت محمد ہوگا۔ روایت کے مطابق انہوں نے اس آخری نبی کی شان اتنی بلند بتائی کہ خود ان کی امت میں شامل ہونے کی دلی خواہش کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ ان پر جو آخری اور مقدس ترین کتاب نازل ہوگی وہ القرآن کہلائے گی۔ اب ان باتوں میں جلتی پر تیل کا کام کیا، تو بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، جہاں قتل کی ایک باقاعدہ سازش تیار ہوتی ہے۔ ان کھلم کھلا پیشین گوئیوں اور نئی شریعت کے نفاذ نے یروشلم کے حکمرانوں کی راتوں کی نیندیں اڑا دیں۔ روایت بیان کرتی ہے کہ ایک ہنگامی اور خفیہ ملاقات بلائی گئی، جس میں بادشاہ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ اس نئی تحریک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہی اب سب سے بڑا کار ثواب ہے، اور یوں حضرت عیسیٰ اور ان کے مٹھی بھر پیروکاروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ایک انتہائی خطرناک اور حتمی فیصلہ کر لیا گیا۔ یہاں آ کر ایک زبردست سنسنی خیز صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ حضرت عیسیٰ اپنے چند نہتے اور معصوم ساتھیوں کے ساتھ ایک بند مکان میں موجود ہیں، اور اچانک
गुस्से में भरे हुए मुसल्ला सिपाही उस मकान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बाहर बेपनाह शोर है, नंगी तलवारें चमक रही हैं और दरवाजे को जोर जोर से पीटा जा रहा है। ऐसे नागुज़ीर खतरे से बच निकलना कैसे मुमकिन हो सकता था? अब जो अगला मरहला है ना, वो वाकई इस पूरे बयानिए का सबसे हैरत अंगीज हिस्सा है। हमारा 5वां सेक्शन, आसमान पर उठाया जाना और हम शक्ल का मौजिज़ा। वाकयात इतनी तेजी से होते हैं कि इंसान दंग रह जाए। जैसे एक सिपाही कत्ल के इरादे से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होता है, ऐन उसी लम्हे एक फरिश्ता इलाही पैगाम लेकर आता है। पैगाम यह था कि अल्लाह उन्हें अपनी तरफ उठा रहा है, और माखिज़ के मुताबिक पलक झपकते ही हज़रत ईसा को बिल्कुल महफूज और जिंदा हालत में आसमान पर उठा लिया जाता है। उन्हें कोई आंच तक नहीं आती, और वो सिपाही जो अंदर आया था, इलाही कुदरत से उसका चेहरा बिल्कुल हज़रत ईसा जैसा कर दिया जाता है। यानी बाहर वालों के लिए अंदर की पूरी कहानी ही बदल चुकी थी। और यहाँ एक इंतहाई अलमनाक बल्कि अजीब व गरीब अंजाम सामने आता है। जब वो तब्दील शुदा चेहरे वाला सिपाही बाहर निकलता है तो उसका अपना ही मुश्तइल हुजूम उसे हजरत ईसा समझकर दबोच लेता है। वो बेचारा चिल्लाता है, कसमें खाता है कि भाई वो तो उन्हीं का सरदार है। वो इस हद तक चला जाता है कि कहता है मुझे अब यकीन आ गया है कि ईसा वाकई सच्चे नबी थे। लेकिन गुस्से में अंधे हुजूम को कुछ समझ नहीं आया। कन्फ्यूजन इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने उसी सिपाही को सूली पर चढ़ा दिया। अब चूंकि रिवायत के मुताबिक हजरत ईसा को जिंदा उठा लिया गया था, तो ये सवाल तो बनता है कि आगे क्या होगा। ये हमें ले आता है हमारे छठे और आखिरी हिस्से की तरफ, यानी उनकी दोबारा आमद। इस बयानिया के इख्तितामी हिस्से और अहादीस के मुताबिक क़यामत से कुछ अरसा कबल इस दुनिया में एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक फितना सर उठाएगा, जिसे दज्जाल कहा गया है। और इसी नाजुक तरीन वक्त में हज़रत ईसा की दोबारा दुनिया में आमद की पेशीन गोई की गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो इस बार कोई नई शरीयत लेकर नहीं आएंगे, बल्कि माखिज़ बताता है कि वो हज़रत मोहम्मद की उम्मत के एक फ़र्द के तौर पर वापस आएंगे, ताकि दज्जाल के इस बहुत बड़े फितने का हमेशा के लिए खात्मा करके अमन बहाल कर सकें। दज्जाल के खात्मे के बाद का वक्त इंतहाई पुरअमन और अदल व इंसाफ पर मबनी होगा। रिवायत के मुताबिक हज़रत ईसा इस दुनिया में मज़ीद 40 साल तक क़याम करेंगे और एक मुनसिफाना निज़ाम चलाएंगे, और फिर जब उनका वक्त मुकर्ररा पूरा होगा और वो वफ़ात पाएंगे तो उन्हें हज़रत मोहम्मद के पहलू में दफन किया जाएगा। ये इस पूरे बयानिए का एक जामे इख्तिताम है। हमने देखा कि किस तरह गम, हैरत अंगेज़ मौजज़ात और पेशीन गोइयों से भरपूर ये सारा बयानिया तरतीब पाता है। लेकिन आखिर में यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस तरह की गहरी तारीख़ी और मजहबी रिवायात जदीद दौर के अकायद और मुख्तलिफ सकाफ़तों के दरमियान मुफ़ाहमत को किस तरह शक्ल देती हैं। ज़ाहिर है ये सिर्फ पुरानी कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि आज भी करोड़ों इंसानों के रोज़मर्रा अकायद का बुनियादी हिस्सा हैं। इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया।